دے میرے رب کائنات نے اعلان فرمائے اوے میرے ابراہیم ساری عمر ازمائشاں دے اندر لگا چھڈیو میں بیٹا ایسا دواں گا گلے تے چھری بھی رکھے گا تے سیدھی تک نہیں کرے گا آؤ کے ناتے لوگو جڑا میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہاں ازمائش کبیرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آخری ازمائش جڑی سب تو بڑی ازمائش آئی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا رب کائنات قرآن کہندے فبشرناہ بغلام حلیم اسی بڑا سونا بردبار بیٹا عطا فرماواں گے بڑا تابعدار بیٹا عطا فرماواں گے بڑا فرما بردار بیٹا عطا فرماواں گے آؤ کے ناتے لوگوں اور نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعا اللہ دے ہاں قبول ہویاں نے اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا فرما چھڑیا ہے بیٹا اسماعیل مل کے آئے ہن بیٹے دے نال کھیل دے نے بڑا پیار کر بڑی عمر ہے بڑا پیار کر دے نے رب العالمین اتنا پیار پسند آئے رب کائنات نے اعلان فرما چھڑیا ہے او ابراہیم میں تیرا ازمانا چاہ رہا ہوں ابراہیم میں تینوں اپنا دوست بنایا ہے ایویں نہیں بنایا میں تینوں ازمانا چاہ رہا ہوں ہاں اللہ سونیا تیرا بندہ تیرا پیغمبر ہاں ازما سکنا ہے کیونکہ تو ہی بنانے والا ہے تو ہی مٹانے والا ہے اور تیری ہی قبضے قدرت دے اندر ساری کائنات کی مخلوقات ہے آؤ کائنات لوگوں رب کائنات نے فرمایا ابراہیم اج کرنا اج تیرا پیار کرنا ہے بڑا لاڈ لڑا رہے ہیں انہوں دے دی باتاں نال لے کر کے اس طرح جنگل بھی آبان دے اندر چلا جا جنگل بھی آبان دے اندر چھوڑ کر کے آ جانا آؤ کے ناتے لوگوں جس بات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اما حاجرہ نو نال لے آئے تے لگتے جگر بھی نال نے ان چلتے جا رہے ہیں چھوٹا جنا قافلہ یہ چلتے یہ مقام ایسا آگے ہے اور جتھے اللہ کائنات دیا رحمتہ برسانا چاہ رہے آئے اور جتھے رب کائنات اپنا گھر بنوانا چاہ رہے آئے اور جتھے رب کائنات اکڑی ہوئی بستیوں آباد کرنا چاہ رہے آئے آؤ کے ناتے لوگوں نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر نو نال لے آئے اما حاجرہ علیہ السلام اس مقام دے آگے نے جتھے اس وقت بیت اللہ ہے اور کہنا آپ دے لوگوں کیسا منظر میاں اکھاں دے سامنے آج صبح تو گھومرے آئے اور مینا دے مقام تو حاجی حضرات آج الفاظ دے میدان دے اندر جا رہے ہیں رب کائنات دی قسمیں دل تڑپتا جا رہے آئے دل ترستا جا رہے آئے اللہ سونیا وہ کیسا لمحہ ہوئے گا جدو اپنے گھر دا دیدار عطا فرمائے گا اللہ سونیا وہ کیسا موقع ہوئے گا جدو اپنے بیت اللہ نو اپنی آنکھیاں دے نال وکھائے گا رات اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں کہنے والا بڑی پیار والی بولی بول گیا ہے کہتا ہے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کائنات دے لوگوں جڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اما حاجرہ علیہ السلام اور اپنے لگتے جھگڑی بڑھاپے دے اندر او
اولاد اللہ پاک نے ترس ترس کے عطا فرمائی ہے. اب ماما بھی کہندیاں اللہ سونے ربی ابری من الصالحین اللہ دیویں تے نیک دیویں. اس واسطے سانو بھی دعا کرنی چاہیے اللہ اولاد دیویں تے نیک دیویں. اے نہ ہوئے کہ ساڈی اولاد کنجر بن جائے, اے نہ ہوئے ساڈی اولاد گانے گانے والی بن جائے, اے نہ ہوئے ساڈی اولاد ڈانس کرنے والی بن جائے. نانا دوستا بھیرا اے اللہ پاک کی عطا کردہ ایک نعمت ہے. اس نعمت دے واسطے دعا بھی اس انداز سے کرنی ہے جڑی دعا میرے بابے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا. ہم جناب جنگل بیابان ہے, کوئی جناب دور دور تک نہ کوئی قافلہ نہ بندہ دی ذات. جنگل بیابان دے اندر اپنے اس قافلے نو چھوڑ کر کے رات نال گزاری. تاریخ دان اس بات نو لکھ دے نے صبح دا ٹائم ہویا, جناب نبی ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اس جنگل بیابان دے اندر چھوڑ دیتا. اور اس طرح جناب چل پے نے. اللہ دا اے حکم ہے اے میرے پیغمبر, اب ڈیری تیری عمر ہے, آخری عمر دے اندر میں تینوں بیٹا عطا فرمایا ہے. پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا کہ کس عالم دے اندر کس ہاتھ دے اندر کائنات دے لوگوں. نبی ابراہیم علیہ السلام اس طرح اپنے لگتے جگر نو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کائنات دے لوگوں اولاد نو دکھ پہنچے ماپے مر جایا کر دینے, اولاد نو پریشانیاں آ جان اپنے ماپے دعوت اپنی جان نو لگا دیتا کر دینے, والدین اپنے آپ نو بیچن تے مجبور ہو جایا کر دینے. ایک اولاد بھی او اولاد ہے جڑی اللہ نے بڑھاپے دی عمر دے اندر عطا فرمائی ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام جتنے بیت اللہ موجود ہے اپنی لگتے اپنے جناب لگتے جگر اور اپنی بیوی نو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اور کائنات دے لوگوں اما ہاجرہ علیہ السلام فرماندیاں نے اے میرے سر سے تاج, اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے, اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے, اگر میرے کو غلطی ہو گئی, اللہ کی رضا دے واسطے معاف کر چھڈو نا. نبی ابراہیم علیہ السلام بولندیاں اجازت کوئی نہیں فرمایا جناب اس طرح اپنا سارا ہلایا ہے. اما ہاجرہ فرماندیاں نے انہاں تے دس دیو نا اپنی مرضی نال چھڈ کے جا رہے ہو یا اللہ دی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو. نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کا اشارہ فرمایا ہے. اما ہاجرہ علیہ السلام اس طرح زبان حال نال پکار اٹھیاں اللہ امرک بہارا, میرے سر سے تاج دس سے سینہ سو اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ دے حکم دے نال چھوڑ کے جا رہے ہیں. چلتے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا ہے اور ہم ہاجرہ فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج میں پھر شکری نہیں بنا کراں گی, اللہ دی شاکر تے صابر بن جاواں گی. حضرت اما ہاجرہ فرماندیاں نے لا یضیعنا, پھر یاد رکھو نا ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ دا حکم آ گیا ہے سن لو, پھر ساڈا اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا, ساڈا اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا. نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر ننھے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اوتھے چھوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف واپس جا چکے نے. کافی عرصہ گزر گیا ہے, کافی ٹائم گزر گیا ہے جناب. بول کچھ کھجوراں نے, کچھ سندوے, کچھ پانی ہے, کھانے دیاں قداماں ختم ہو گئی اور اما ہاجرہ علیہ السلام اپنے لگتے جگروں چھاتی جنروں دودھ پلا دیا نے تے دودھ کوئی نہیں ہوگا. اور جناب لگتے جگر پیاس دنال تڑپ رہے آئے اور نبی اسماعیل علیہ السلام اس طرح بڑے پیاس دنال ترستے جا رہے ہیں, تڑپتے جا رہے ہیں. ماں دے پھر ماں ہی نا, اور ماں دے کولو اولاد دا دکھ برداشت نہیں ہویا کردا اور ماں اپنے آپ کو بیچن تے مجبور ہو جایا کرتی ہے اور ماں اپنا تن بیچن تے مجبور ہو جایا کرتی ہے, لیکن اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی. اما ہاجرہ علیہ السلام نے بڑی تڑپ پئی, بڑا دل نو رک پیا
اس طرح دوڑ کر کے صفا پہاڑی تے چڑھ جاندیاں نے اور صفا پہاڑی تے چڑھ کے دور دراز تک نظر ماریاں. ہو سکتا ہے کوئی قافلہ نظر آ جائے, ہو سکتا ہے پانی نظر آ جائے, نہ کوئی پانی نظر آیا, نہ بندہ بشر نظر آیا, نہ کوئی قافلہ نظر آیا. لیکن صدقے جاواں قربان جاواں کائنات دے لوگو, اللہ تعالیٰ نے نہ دوڑا دا کیسا مول پایا اور کدی مڑ مڑ کے پیچھے ویکھ دیاں نے کہ میرے لگتے جگر دے نال کوئی برا سلوک تے کوئی نہیں. اے جناب کڑک دیاں تپاں نے اور پتھریلا میدان, جناب ایک پتھریلا علاقہ ہے. اما حاجرہ علیہ السلام اس طرح صفا پہاڑی تو نیچے آیا اور دوڑ کر کے مروہ تے چڑھ جاندیاں نے اور اس پاسے ویکھ دیاں نے. آپ پوچھو میرے حاجی انکل اللہ رکھا صاحب دے کولو اس صفا مروہ دیاں تھائیاں کر کے آئے نے. کائنات دے لوگو رب کائنات نے انہاں سفر نو اما حاجرہ علیہ السلام دے انہاں پیارے قدماں تے چلن والے سفراں نو قیامت دی دیواراں تک ایک نشانی بنا چھڑیا ہے. جیڑا بھی حاجی جائے گا جتنی دیر تک سات چکر نہیں لگائے گا اللہ حج قبول نہیں کرے. اما حاجرہ علیہ السلام کدی صفا تے کدی مروہ تے کدی تڑپ تڑپ کے اپنے بیٹے نو مڑ مڑ کے ویکھ دیاں نے کہ اے نہ ہوئے کہ میرے بیٹے نال برا سلوک کر دیتا جائے. اللہ تعالیٰ نے تڑپاں بڑیاں پیاریاں لگیاں. خالق کائنات نے فرمایا ہے اور جبرائیل جی رب جلیل جلدی کرنا میری حاجرہ بڑی پریشان ہے, میری حاجرہ بڑی تڑپ رہی ہے. اپنے لگتے جگر دی طرف ویکھ ویکھ کر کے او پیاس نال بلکدا ہے, روندا ہے, اودے کولوں برداشت نہیں ہو رہا. ننگے پیراں دے نال کدی صفا مروہ پہاڑی دیاں چڑھائیاں تے جناب چوٹیاں تے چڑھ کر کے اس طرح بڑی تڑپ تڑپ کے ویکھدی ہے. ہو سکتا ہے پانی مل جائے, ہو سکتا ہے پانی مل جائے. حتیٰ کہ صدمہ چکر لگایا ہے, واپس پلٹ کے ویکھے آئے نبی اسماعیل علیہ السلام تے سایہ کیتا ہویا ہے. یہ سایہ بھی کوئی عام سایہ نہیں, جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پلاں دا سایہ کر چھڑیا ہے. فرمایا ہے جبرائیل میرا اسماعیل پتھریلے علاقے دے اندر دھوپ دے اندر تڑپ رہا ہے, جلدی کر جا کے اپنے اس طرح پلاں دا سایہ بچھا دے. اور نال ہی اللہ تعالیٰ نے نبی اسماعیل علیہ السلام دے ننے پیراں دے بچن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین چوں آب زمزم دا چشمہ جاری فرما چھڑیا. اور اما حاجرہ علیہ السلام جدو ویکھیا نا ہن زمین دے وچوں پانی اڑ رہا ہے تے جلدی نال دوڑ کے آئیاں نے تے تاریخ دان نے بڑا کمال دا جملہ لکھیا ہے. دوڑ دوڑ کے نا پہلے پانی نو ترس رہیاں سن, ہن دوڑ دوڑ کے نا اس طرح بھوک مٹی تے بھر کے تے اگے کیاریاں بنا رہی ہیں, چھوٹیاں چھوٹیاں کیاریاں بنا بن پا رہی ہیں جویں بچے کھیڈدے نے بچپن دی حالت دے اندر. اے مٹی دی چھوٹیاں چھوٹیاں کیاریاں بناندیاں نے تے نال زبان حال زمزم زمزم زمزم. اے دا مطلب ہے رک جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا. میرے نبی پاک علیہ السلام دے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اما حاجرہ زمزم نہ کہندی بن اگے نہ پاندی اللہ تعالیٰ زمزم نو پوری کائنات کے اندر پھیلا چھڑ. اما حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہہ کے روکیا, ٹھہر جا کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے. صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دادے ابراہیم دیاں کیسیاں باتاں اپنے صحابہ دے سامنے رکھ چھڑیاں نے. نبی ابراہیم علیہ السلام نے لگتے جگر ہونے ایتھے آباد ہوئے نے اور ایتھے ایک بستی آباد ہوئی ہے جڑی نبی اسماعیل علیہ السلام دے سسرال بھی بنے نے. اور کہ نادے لوگوں جس بات کی طرف جانا چاہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اسماعیل علیہ السلام بچپن دے اندر اس طرح جناب پروان چڑھنا شروع کر چھڑیا. ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر تڑپاں پیدا ہوئیاں اور جناب میرا لگتے جگر پتہ نہیں کیسے عالم دے اندر ہوئے گا اور میری فیملی پتہ نہیں کس حال دے اندر ہوئے گی. کائنات دے لوگوں باپ اپنے آپ کو دھوپ تے لگا دے گئے, 24 گھنٹے کاروبار کر دے, فیکٹریاں دے اندر تکے کھان دے اور جناب مزدوری کر کے اپنے پیروں دے اندر چھالے پوا لیندے لیکن اپنی اولاد دے اندر آنچ نہیں آن دیندا, اپنی اولاد دے ضائع بن جایا کر دے. ایویں رب کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے باپ نو جنت دا دروازہ بنایا ہے. اے باپ دی خدمت کرے گا اللہ تیرے جنت کو آسان کر دے گا. نبی
ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر تڑپا ہے پیدا ہوئیاں میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی فیملی دا خیال کرا ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے نا سفر طے کرنا شروع کر چھڑیا اور جدوں اے مکے دی وادی دے اندر جتھے اج بیت اللہ اللہ دا گھر ہے آئے نے بستیاں بن چکیاں نے اور جناب بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بن چکیاں نے لوگ آباد ہو چکے نے اور جناب نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اپنا بیٹا دیکھا اسماعیل علیہ السلام بڑا سونا خوبصورت اور تسی جان دے ہو نا جدو باپ رون دے وچ آیا ہوئے کہ اپنی اولاد نال بڑا پیار کرتا ہے بڑا لاڑ لڈاندا ہے تے یار وہ اولاد بھی ہو جڑی اللہ تعالی نے 86 سال کی عمر عطا فرمائی تے 86 تو لے کے ہن عمر ہو گئی ہے 99 سال صحابہ حساب لگا لو 99 سال عمر ہو گئی ہے تقریباً کوئی 9-10 سال سے ہو چکے ہیں اسماعیل علیہ السلام تے 10 سال کا بیٹا ہوئے تے باپ نال انوکھا پیار ہو جائے گا اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سینے سے لٹایا ہے پیار کر رہے ہیں آسمان والے چہرہ ہے تے ادھر جناب راتاں پہ جلدیاں نے رات دا ٹائم ہویا تے اللہ تعالیٰ نے خواب دے اندر سب تو وڈی ازمائش دے رسول ڈال میں ابراہیم لگتا ہے تینوں اسماعیل بڑا پیارا ہے ہاں اللہ سنے کیوں نہیں پیار کتنے 100 سال دی عمر دے اندر تو یہ بیٹا عطا فرمایا ہے 99 سال دا بابا بڈڑا ہاں ابراہیم یہ جے اگر تینوں پیارا ہے تے میں بھی انہوں ذبیح اللہ بنانا چاہتا میں بھی انہوں اپنا پیارا بنانا چاہتا اللہ سنے کیسا سوال ہے رب العالمین دا قرآن خالق کائنات دا قرآن بولے رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے او ابراہیم تینوں لگتے جگر بڑا پیارا لگدا ہے بڑے لاڈ لڈارے آئے بڑے پیار پارے آئے او کائنات دے لوگ اس واقعہ ہوں حضرت بابا جی علی محمد سمزان رحمت اللہ علیہ دے انداز دے اندر پرونا چاہتے ہیں اور تھاڑی تے میری مادری زبان پنجابی زبان دے اندر اشعار دے اندر سمونا چاہ رہے ہیں حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب نو قرآن دیا آیتاں نو پنجابی دے شعراں دے اندر پڑھو چڑھے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کے اندر ویکھدے کی نے اللہ کائنات نے اعلان فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین اے میرے ابراہیم ایک بڑی بڑی ازمائش ڈالنا چاہ رہے ہیں بڑی بڑی ازمائش کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اللہ کیسیاں ازمائشاں نے اور بچپن دی حالت کے اندر بتاں نے اس کو نبوت فرمایا اللہ کیسیاں ازمائشاں نے اور بچپن دی حالت کے اندر جناب وہ خانے دے اندر جانا پہ گیا اللہ کیسیاں ازمائشاں نے اور بچپن دی حالت کے اندر اللہ نمرود بھئی ماں کا سامنا کرنا پہ گیا اللہ کیسیاں ازمائشاں نے پوری مخلوقات کے سامنے اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کروانے والا اللہ کیسیاں ازمائشاں نے اللہ فرماتے ہیں سونیا مننا وا بڑیاں ازمائشاں لے آندیاں نے ایک آخری ازمائش ڈالنا چاہ رہے ہیں اللہ کیڑی ازمائش خالق کائنات کا قرآن اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اے میرے ابراہیم جی میرے رب کریم نے رب العالمین نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اے میرے ابراہیم میں بڑی بڑی ازمائش کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں اے جڑا لگتے جگر اسماعیل میرے راستے دے اندر ذبح کر دے ازمائش بڑی سانو کوئی کبھی کہ جناب اپنے جذبات توڑدے ہویاں اپنی دنیا نو ترک کردے ہویاں اللہ دے واسطے رب دے گھر دے اندر آ کے 5 ٹائم دا نمازی بن جا اسی نمازی بن کے مجبور نمازی نہیں بن سکتے مولوی بیچارے تھک جاندے ہیں علماء دا کم العلماء ورثۃ الانبیاء یہ انبیاء دی وراثت دے حقدار نے انہاں دا کم ہے صحیح حق دسنا اگر نہیں دساں گے اللہ دے ہاں سی مجرم بن جاؤ اسی کہہ دیے کہ جناب اے فلاں اللہ دے گھر دا کام ہونے والا ہے اسی اپنے پیسہ قربان نہیں کر دے میں اپنے انہاں بھائیاں دی عظمت نو سلام پیش کرنا جڑے میری ادنی جی زبان تے میں چھوٹا جا کام کما تے فوراً لبیک کہہ دیں
بھائی میری ذات کی خاطر نہیں، اللہ دے راستے دے دینا، اللہ دی خاطر۔ اسی بڑے ذوق اور شوق دے نال اج قربانیاں بھی کرنے ہیں تے جناب دنیا میں دکھان دے واسطے، اور ایک قربانی بھی کیسی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے واسطے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام جدو خواب تو بیدار ہوئے، نیند تو بیدار ہوئے، خواب پیش کیتا اپنے لخت جگر دے کول، بیٹا میں خواب دے وچ ویکھنا وا کہ اللہ تینوں اپنے راستے دے اندر قبول کرنا چاہ رہے ہیں، تینوں ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا بھی کیسا حلیم ہے، بردبار ہے، نرم دل ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں فرمایا ابا جان کیسے تسی نعوذ باللہ عقل تو مارے گئے ہو، وڈی تہاڈی عمر تے تسی جناب چھری چلاندے پھردے۔ اور تاریخ دان کہندے ہیں اگر اللہ پاک نو رحم نہ آوندا نبی اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاندے تے سانو اج اپنیاں اولاداں قربان کرنی۔ یار اسی اللہ دے راستے میں سال بعد کو 20,000 روپیہ قربان کرن دے راضی ہیں۔ ایک کیسی ساری جناب مسلمانی کچھ کے کوئی جناب ہاتھ تنگ ہے کہ تنہا کے نہیں جناب لکھ دے کیسی میں بندہ دعا دھوے گے نہ پوری نہیں پہنی، پوری کیویں پوے جدو رب دے راستے دے اندر دمے تے پوری پوے۔ میرے نمازی اندر میرا ایک نمازی ہے، رات میں کہنے لگا قاری صاحب اللہ جاندا ہے علماء دے کول گل بڑی مشہور سنی سی کہ جنہ رب دے راہ دو گے اونا اللہ تہاڈی روزی نو وسیع کر دے گا۔ تے میں پہلے بڑا پریشان ہویا کردا سا، نہ کوئی گھر سی نہ کوئی سی، کرایہ تے تکے کھاندا سا۔ تے جدوں عزم بنا لیا دل چو کہ اللہ تیرے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، اللہ نے اینے راستے وسیع کر دیتے نے کہ آج جناب مالا مال کر چھڑے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، کدی اسی اپنے صدقے دل تو اللہ دے سامنے قربانیاں پیش تے کریے۔ اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب پیش کیتا نا بیٹا اینا تابعدار کہنے لگا ابا جی اگر تواڈے تے میرے رب دا حکم آ گیا پھر انکاری کس واسطے؟ رب العالمین دا قرآن خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڑیا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر دے سامنے خواب بیان کر چھڑے آئے اور اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے اور میرے پیارے بابا جان اگر اللہ دے آرڈر دے حکم آگے نے، اللہ دیاں مرضیاں آگئیاں نے، اللہ دے حکم آگے نے، اے پھر سنو نا میری بات، اے لگتے جگر دی بات، اے 86 سالہ دے اندر ملنے والے بیٹے دی بات، اے بڑھاپے دے اندر سہارا بننے والے دی بات، اگر اللہ نے مینوں ذبح ہون دے واسطے قبول فرمایا ہے، ذبح کرنا تہاڈا کم ہے، ذبح ہو جانا اسماعیل دا کم ہے۔ رب کائنات دا قرآن بولیاں پا اٹھیا ہے، فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین۔ اے میرے پیارے بابا جان آؤ نا میں تابعداری کرنا وال، آؤ نا میں فرما برداری کرنا وال، آؤ نا میں والدین دے حق ادا کرنے وال، آؤ نا میں ماپیا دی حقداری دار جناب فرما برداری دا حق ادا کر چھڑا اور باپ دے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اے کہنے لگے نہیں میری پیاری حاجرہ انج کرنا صبح دا ٹائم ہوئے میرے پیارے لگتے جگر نہلا دلا کے تیار کر دینا، میں ایک ایسے پیارے جناب ملاقاتہ کرنے واسطے جا رہے ہیں وال اپنے لگتے جگر میں لے کے جا رہے ہیں وال ان صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، ان دونوں باپ دے بیٹا اس طرح چل پے میں باپ نو پتا ہے میں ذبح کرنے واسطے جا رہے ہیں، بیٹے نو پتا ہے میں ذبح ہونے واسطے جا رہے ہیں، یہ حکم ربی ہے، اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دا پیغام ہے، اللہ دا حکم ہے، آؤ قربانیاں کرنے والو تاکہ عظمت نو سلام کرتا جاواں، آؤ اللہ دے راستے دے اندر اپنے سونے پیارے جانوراں نو ذبح کرنے والو قربانی انج دی نہ ہوئے کہ اللہ دے سامنے عمل ضائع ہو جائے، قربانی انج دی نہ ہوئے اللہ دے سامنے اجر ضائع ہو جائے، حتیٰ کہ میں تے ایسے نوجوانوں نو جاننا وا آزاد کائنات دے لوگو اج میں سوشل میڈیا تے 2-3 دن
پہلے ایک بندے نو ویکھیا ہے، میں نام شاہد نہیں کرنا چاہ رہا، نشان دیکھی نہیں کرنا چاہ رہا، اس بندے نے جناب 4 سال لگا کر کے ایک جانور تیار کیتا ہے اور 40 من کا جانور تیار ہویا ہے اور کیمرے دی نظر کر کے لوگوں کو دکھلاوا بنایا ہے۔ نانا سونے ابیرا رب کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لا ينظروا الى صوركم واموالكم واولادكم، اللہ نہ تہاڈیاں سونیاں جاناں نو ویکھدا ہے، نہ صورتاں نو ویکھدا ہے، نہ تہاڈے بینک بیلنس ویکھدا ہے۔ اے جناب بڑا لینڈ لاڈ ہے، اے بڑا روپے پیسے والا ہے، اے مال و دولت والا ہے۔ میرے رب کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ ویکھدا ہے کہ تہاڈے دلاں نال تقوی ہے۔ یہ نہیں کہ نہ بڑا بڑا جانور لے لے، اپنی شخصیت کے مطابق کر، لیکن انجدہ کر کے جو قربانی کرے تیرے دل میں رگ پہ جائے میں اللہ کے راستے اندر قربانی کر دے۔ یہ نہ ہوئے میں تمہیں اپنی آپ ہی کی سنانا 3 سال تقریباً پہلے دی بات ہے، میرے بھائی نے بکرا لیا، شاید میں اور پہلے چلا گیا سا غالباً، یا جا کر کے میں کچھ لمحے بکرے دن کھیلتا رہا، پیار کرتا رہا، لوگوں دے جانور ذبح کرنے ہیں، بڑی جلدی کا چھری چلانے کی کوشش کرنے ہیں۔ جدو اس جانور دے نال میرا پیار چند لمحیاں دا پہ گیا، میں چھری چلان لگا، میرا ہاتھ کم گیا، بعد میں محترم میں کہتے بیٹا کی ہو گیا ہے؟ اجے 3-4 جانور کر کے آ رہے ہیں، لیکن ایس جانور تے ذبح کر لگے ہیں، کی ہو گیا ہے؟ میں فرمایا بابا جان پتہ نہیں چلیا کیوں اس حیوان دے نال پیار پہ گئے۔ اج مینوں یاد آیا ہے کہ رب کائنات نے قربانیاں کیوں منگیاں نے؟ کوئی قربانی دلوں دمے گا اللہ فوراً قبول کرے گا، دل بھی تسلیم کرے گا کہ میں واقعی اپنا اللہ راستے کے اندر قربانی پیش کر رہے ہیں۔ آج ٹرینڈ بن گیا، اسی جناب مہینہ پہلے جانور لے کر کے اور ایک دوسرے میں ریسا لگانے ہیں، میرا جانور سونا ہے، میرا بکرا پیارا ہے، اے جناب میرا بیڑا بڑا پیارا، میرے جیسا مجھے اندر لے آنے کسے کوئی نہیں۔ اور بھئی مانا تیری نیکی ضائع ہو سکتی ہے، اے اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکتی، اور قبول ہوتے تو فقیر دی پایا ہو سکتی ہے، اور نہ قبول ہوتے آئے تیرے بھنا مٹ والا جانور قبول نہیں ہو سکتا۔ آؤ کہنا دے لوگو چھوٹا جیا قافلہ اس طرح جنگل بھی یابان میں چل رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں جناب قربان کرنے واسطے جا رہے ہیں، بیٹے نے پتہ میں قربان ہونے واسطے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایتھے ایک بات کر دیا جڑی سانو بھی بڑی پریشان کر دی ہے، سانو بھی بڑی تنگ کر دی ہے۔ ان جو ایک قافلہ ڈر پیا نا، ادھروں شیطان ابلیس بھی ایمان کا چکر چلنا شروع دوڑیا گیا، اماں حاجرہ وڈیری ہے، عقل نہیں ماری گئی، وہ جڑا آخری عمر دے اندر سہارا ملے انہوں تیرا ابراہیم ذبح کروا جا رہے تیرے اللہ نے منگے۔ تو یہ تو اینی بات کیتی نا کہ اللہ نے منگے ہے، کہ اماں حاجرہ علیہ السلام نے بڑے کن کرتے دے مارے، بھئی مانا جی میرے رب نے منگے ہے تو دیتا بھی تیوں نے سی نا، دیتا بھی تیوں نے سی نا۔ لیکن میں ایک حدیث یاد آئی، صحابی کا نام میرے ذہن چ نہیں، انہیں جہاد دے گئے یا ویسے بھی دے گئے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا۔ اندازہ لگانا ساڑیاں عورتاں دے اللہ معاف کرے کوئی وڈیرا بھی مر جائے نا تے پورے علاقے جو تھرتلی پا لیتی ہیں کہ جناب آج بہتگی ہو گئی، آپ اہلا کرن تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے، چیخو پکار کرن تو منع کیتا ہے۔ ان اے اللہ والی نے نا خامد تھکے آیا ہے، وہ بیٹا سی فوت ہو گیا، انہوں کفن دفن دا انتظام کیتا، ایک کونے نے اندر رکھ چھڑیا، ان خامد آئے، حتیٰ کہ میں حدیث خود پڑھی ہے لیکن صحابی دا نام میرے ذہن جو نکل گئے، میں حدیث پاک سے الفاظ پڑھے نے، اس صحابیہ نے رات پوری اپنی خامد نال گزاری، صبح غسل کیتا، کھانا شانا ناشتہ واشتہ کیتا، تے صحابی رسول فرمان دے کہ اللہ والی وہ جڑا ساڈا لخت جگر وہ کتھے آ تے کہنے لگیاں آرام فرما رہے، تسی بھی ذرا اپنے آپ نو ٹھیک کر لو، آرام فرما لو، انشاءاللہ جو ہی تسی بیدار ہوں گے نا میں تانوں ملا دواں گی، دس دواں گی۔ حتیٰ کہ کچھ وقت گزرن تو بعد کہنے لگے اور لخت جگر کتھے آ، فرمان لگیاں میرا ایک مطالبہ ایک سوال ہے، اگر کوئی امانت دوے کسے نو تے خیانت نہیں کرنی چاہیے، صحیح طریقے او دی امانت واپس کرنی چاہیے۔ ہن نبی پاک دے جہاں نثار دے وفادار کہنے لگے یہ وچ کیڑی قباحت والی بات ہے بھئی جن دے کول ایمانداری دے نال امانت لئیے اور اسی طرح واپس لینی چاہیے تے کہنے لگیاں پھر وہ جدی امانت سی انہیں واپس لے سی انہیں واپس لے کیسا تحمل کیسی بردباری کیسا صبر ساڑھے وچ صبر کوئی نہیں ماڑی جی چوٹ لگ جائے تے پورے علاقے نو پتہ چل جاتا پنجابی دی مثال ہے نا
تے ماڑے دی مر گئی ماں تے کسے نہ لیا نا تگڑے دی مر گئی کتی تے پوری خلق ٹکی پتہ لگ جاندا کہ جناب اج تگڑے دے گھر دے اندر کوئی تکلیف پہنچ گئی اے ساڈا عالم ہے ساڈا حال ہے ہن جدوں اما حاجرہ علیہ السلام دے جدوں دا واسن آنا چلیا انہیں بجا گیا تے جا کے کہا اسماعیل او یار بچہ ہے نا یہ تیری بڑی جوانی ہے اگے بڑا لمبا سفر ہے تے یار تینوں نہیں پتا تیرا باپ تینوں چھری پھیرنے واسطے جا رہے ہیں تے نبی اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہائے میرے رب دا حکم ہے جی تیرے رب دا حکم ہے تے فوراً پکڑی کنکر تے دے ماری بئی مانا پھر تیرا وچ کی میرے رب دی عطا ہے او دین والا تے کوئی رہن والا تے ہن آخری جڑا جمرہ عقبہ حاجیوں نوں پتہ ہے چھوٹا شیطان تے بڑا شیطان ہن بابا جی ابراہیم السلام دی واری آ گئی کہنے لگے بابا تیری مت تے نہیں ماری بھی کتھے 90 سال 99 سال 100 سال ہو گئے تے آخری عمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا سہارا دیتا ہے تے اپنے ہتھی قربان کرنے جا رہے ہیں تے بابا جی نے چکیا بٹا تے دے ماریا بھائی مانا تیرا انہیں وچ کی ہے میرے مالک نے دیتا ہے وہ دین تے بھی قادر تے رہن تے قادر او دا مال جناب ان بس نہیں چلیا قافلہ چل گئے او جناب ایک مقام تے پہنچے بیٹا ذبح ہونے دے واسطے تیار ہے باپ ذبح کرنے دے واسطے تیار ہے اور ان شیروں میں بیان کر دیا کم از کم آدھا گھنٹہ لگا سکنا لیکن ٹائم میرا ختم ہونا چاہ رہا ہے لیکن کائنات دے لوگوں اگر میں ارشاد نہ پڑھا جو میرا حق ادا نہیں ہوئے گا ہم بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس طرح پیشانی پر لٹانا چاہیا بیٹے نے فرمایا بابا جان گل سن لو میری چاندے کو سیدھا نے کہ اپنے پھلے بن لو سب تو پہلی بات تہاڈی عمر وڈیری ہے کتے اے نہ ہوئے کہ ذبح دے ٹائم تہاڈے ہاتھ دے اندر چھری تھر تھرا جائے کم جائے اپنی اکھاں بن لو اکھاں تے پٹی بن لو اور میں جناب لٹکن دی حالت دے اندر ہاں کتے اے نہ ہوئے میں تڑپا تہاڈے ہاتھ دے اندر چھری گر جائے میرے ہاتھ بھی بن لو پیر بھی بن لو اور میریاں بھی اکھاں تے پٹی بن دیو اور جناب میرا جڑا پیشانی ہے نا اینو بیت اللہ دی طرف کر کے میرا منہ بیت اللہ دی طرف کر دینا اور نیچے دی طرف جھکا دینا رب کائنات دا قرآن کہندا ہے آؤ کائنات دے لوگوں رب کائنات دے رب دے قرآن دی کہانی اور رب کائنات دے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی کہانی اور قرآن دی زبانی رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اور باپ بیٹا جدوں تیار ہو گئے نا رب العالمین فرماتے نے اے بیٹے نے فرمایا بابا جان ذرا ٹھہر جاؤ میری اب سیدھا سن لو اور میری اب سیدھا سنن تو بعد پھر اپنے کام جناب آگے کرنا حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں دس بیٹا کی دسنا چاہنا ہے اور بابا جی علی محمد سلطان اور جناب تفسیر مدری کے اندر ایک بات موجود ہے 799 سال کی عمر کے اندر باپ نو بیٹے نے کیتیاں نے اور بچپن کی حالت کے اندر کیتیاں نے کیسی وصیتاں کیتیاں نے تفسیر مدری والے لکھتے ہیں سب تو پہلی وصیت حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے کر دینے اے میرے بابا جان سن لو سب تو پہلی وصیت پہلی وصیت حضرت اسماعیل نے فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی نسانا بٹے متال اور نسانا بٹے متال کسر نہ کائی نسا کمزور بٹے نکسانا کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں اے میرے بابا جان انج کرنا چھری نو تیز کر لو کیونکہ وڈیرے بندے اور بڑھاپے دی عمر ہے اتنا ہوئے تارے ہاتھ کم جان اور مینوں تکلیفاں ہو جان اور دوسری وصیت دوسرا لتاں باوال بن لو میریاں دوسرا لتاں باوال بن لو میریاں زباتے ویلے تڑپا چار چوبیریاں خون نہ پہ جائے اوپر چادراں تیریاں ہوا بے ادباں وچوں نائی اللہ سنیا اس دور دے اندر اگر میرے کسی بھائی نو اولاد عطا فرماوے اللہ رب حبلی من الصالحین دے تحت عطا فرمانا اللہ اولاد دینا تے نیک دینا اگر نہ دینا تے تیری مرضیاں تو مرضیاں بنائے میں تے اے دعا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ جڑے بے اولاد نے اس نعمت نو ترس دینے اللہ نے تے نرینا اولاد عطا فرما دے اور جنہاں نو دے چھڈی اللہ ماپیاں دی تابعدار بنا
کہہ دو یار کی تسی گم سم ہو کے بیٹھے ہو تڑپ کے کہو اللہ تہاڈی سارے دی اولاداں نوں نیک بنائے یہ بیٹھے ہیں پنجابی دے اندر جو کام کروان آئے نے او بندے اللہ دیو اللہ دا نام لینا اور آمین کہنا کوئی کباہت والی بات نہیں ہے اس واسطے میں کہنا چاہنا اللہ جڑے بے اولاد نے نرینہ نیک اولاد عطا فرما کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب حضرت صاحب اولاد تابعداری نہیں کرتے بڑی نافرمان ہے جناب سانو اگوں منگا بول دیے جناب اکھیاں نکال دیے جناب دے لوگوں جدو اولاد منگی ہوئے ٹی وی ویکھ ویکھ کے فلماں ڈرامے ویکھ ویکھ کے گانے گا بہتر بندہ بنا پتر آرام نال بیٹھ آ گیا کوئی گلا کرنے واسطے جدو انسان نے اولاد منگی ہوئے 24 گھنٹے اللہ دی نافرمانی کر کے اولاد منگی ہوئے بے نمازی دی حالت کے اندر اولاد منگی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اولاد لینی ہے ایک مخصوص دعا پڑھنی ہے جنہوں نہ آندی ہوئی پرسنہ دے اندر میرے کو آگے سکھ لوے کہ نہ دے لوگو میں ایسے پہنیاں نو بھی جاننا ہوا کہ جڑے ناب ایس عمر دے اندر بھی قواہد محسوس نہیں کرتے دعاواں یاد کر دینے کوئی بات نہیں ایک علم لازمات بولتے ہیں ایک قبر دی گود جناب ماں دی گود تو لے کے قبر دی گود تک تیار کرنی چاہیے حاصل کرنا چاہیے علم نو ایک علم لازمات بولتے ہیں اے نہیں کہ بچپن دی حالت ہے جوانی دی لڑکپن دی ناپڑاپے دی حالت ہے جس حالت کے اندر بھی ہو اللہ دے کولو علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ دے کولو منگن دی کوشش کرو میں ایک بندے ایسے نو جاننا وا کہ جڑا جناب قرآن کوئی نہیں آندا اتے انگلاں پھیر پھیر کے روئی جاندا ہے اللہ سونیا کیسا میں بد وقت ہاں میری اکھاں بھی موجود نے میرے کان بھی موجود نے زبان پڑھن دے واسطے زبان بھی موجود ہے لیکن مینوں پڑھنا کوئی نہیں آندا جناب دے لوگو اج زندہ ہاں کوشش تا کریے اللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے بھی تصدیق کیا تھا دیکھو کیسی فرما بردار اولاد ہے معصومیت کی حالت کے اندر اپنے باپ نو وصیت کر رہے ہیں اور تیسری وصیت بے کائنات پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام فرماندے ہیں تیسری وصیت بابا تہاڈی عمر وڈیریا تواڈے ہتھوں موت اج آونی میریا صبر کمایو رکھیو اے بڑی دلیریا صبر دے بنا چارہ نہیں اور چوتھی وصیت بابا بھولے نہ جاونا چوتھی وصیت بابا بھولے نہ جاونا میرا سلام میری مانو پہنچاونا آگے تے چھتی ٹر چلیا پراونا خدمت دا موقع ملیا نہیں او پنجویں وصیت حضرت کرم کما دیو لہو نال بھریا کرتا میری مانو پہنچا دیو صبر کماوے مانو صبر کماوے وصیت فرما دیو مڑ کے تے میں ہون آنا نائی چھویں وصیت چاڑی چھویں وصیت میرے کھانی میرے نال سی جو کھیل دے چھویں جو میرے کھانی میرے نال جو کھیل دے پھر دے سائیں میں جی میں پھول نہ میل دے ساٹھے کل آمن گے اور ان پیل دے آگے لگے گی اماں تھائی ستویں وصیت جے پوچھے او بچہ کتے گوایا آکھے او جمیں او دے کول چھڑے آیا ستویں وصیت پوچھے بچہ کتے گوایا آکھے او جمیں کون دے کول چھڑے آیا جو تین تو تے میں تو چنگال رکھے گا سایا کوئی تکلیف دے وے نائی سات وصیتاں اے بابا جان انج کریو نا میری ماں دے سامنے میرا کرتا بچا دینا اتنے میں واقعہ یاد آیا
نبی یعقوب علیہ السلام جدو پترا نے کیا نا کہ بابا تیرا پتر یوسف سارے دا سارا وہ بیڑیا کھا گیا ہے تے جاندیاں جاندیاں دے کوئی کرتا ملیا ہے وہ تیرے کو لے آیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرح کرتے نو کھولیا ویکھیا فرمایا پترو وہ بگاڑ اینا سیانا سی کہ میرا یوسف سارا ہی کھا گیا تے کرتے دا بٹن تک نہیں ٹوٹن دیتا اگلی گل اس طرح کرتے نو کدی سینے نال لاندے نے کدی بوسے دیندے نے تے کہندے نے پترو میرا خبریے تے ہن جدوں 7 وسیطاں سنیاں نا تے بابے ابراہیم علیہ السلام نو پریشانی لگی ہوئی ہے کتے اے نہ ہوئے کہ اللہ نے میرے کو ٹائم منگیا ہے مہلت منگی ہے تے وقت گزر جائے تے میری قربانی قبول نہ ہوئے کہنے لگے بیٹا جلدی کر کتے اے نہ ہوئے کہ ساڈا رب ساڈے تے ناراض ہو جائے تیرے باپ دے کولوں بڑیاں سمائشاں لئیاں نے میں اس ازمائش تے بھی پورا اترنا چاہ رہا ہاں تے کہنے والا کمال دی بات کر رہا ہے اور سن کے وصیت باپ پوتے کرا لیا سن کے وصیتاں باپ پوتے گرا لیا لتاں باواں بن متھے پرنے لٹا لیا اکھاں جا میٹیاں تے چھری نو چلا لیا اللہ اکبر کے آسائی سامنے بورڈ سے بھی لکھے آئے اکثر طور تے جو ہوتا ہے کہ جناب فلان بلا کے لے کے آؤ سٹا جانور ذبح کر کے جائے صحیح سنت اے وے کہ بندہ اپنے ہاتھ جنا جانور ذبح کرے میں آج صبح کی دعا لکھی ہے بڑی آسان دعا ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کرنا ہے لیکن دوسرا جواز یہ بھی ہے اگر خود نہیں کر سکتے دعا آندی ہے لیکن کر نہیں سکتے پھر دیکھو جڑا تواڈے قریب کوئی نیک بندہ ہے او دے کول ذبح کروا لو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے ہاتھ نہ ذبح کیتا جائے تاکہ سانو تسلی ہوئے کہ آج میں اپنے رب دے راستے اندر قربانی دے رہا ہوں کہ نہ دے لوگو ہن باپ بیٹا تیار ہو چکے نے بیٹے دی وصیت دے مطابق باپ نے اپنیاں بھی اکھاں بند کر لیاں نے اور بیٹے دی اکھاں بند چھڑیاں نے اور ہتھاں نو بند چھڑیا ہے لتاں نو بند چھڑیا ہے باپ چھری چلان دے واسطے تیار ہے بیٹا چھری کر کے چلان دے واسطے تیار ہے اور کائنات دے لوگوں اس رب کائنات دا قرآن ہو رہا اللہ مسکرا رہا ہے اور فرشتیاں نو کہہ رہے ہیں اور کائنات دے لوگوں رب کائنات دا ایک پیغام سن دے جانا نوٹ کر کے لے جانا آج اس دور دے اندر ساڈے خدا باپ کی توانے علم کر دینے علم نو چھپا دینے صحیح حق نہیں بتلان دے ایک رنگی اجناب ٹوٹ ٹوٹ کے سرنگیاں تے ناتا پڑھ کر کے قوموں کو ملبوس سے باندھے آیا گمراہی دے راستے تے چلا جاندے نے کہ نام دے لوگوں اس واسطے میں کہنا چاہ رہا آج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا دربار لے کے ہوئے گا سب تو پہلے ایک عالم دین اپنے آپ کو علامات کہلانے والا اپنے آپ کو مفتی کہلانے والا اپنے آپ کو علامہ بہامہ جناب حضرت قبلہ جناب حضور کہلانے والا مفتی کہلانے والا اللہ فرمان کے ذرا ایک سامنے میدان دے اندر آ تو عالم بنیا سے دنیا دے سامنے پلے کران دے واسطے حافظ بنیا سے اپنے آپ کو حافظ قرآن کے نام دے واسطے جناب تو عالم دین بنیا سے میرے واسطے نہیں بنیا سے اب دل دے اندر میرے واسطے پیغام نہیں سی پہنچایا نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے حافظ قرآن پھنس جائے گا اللہ علم توڑی لائے گا اسی طرح شہید کا مرتبہ آئے گا اور نبی پاک علیہ السلام دیا حدیثہ کئی میرے سامنے نے لیکن وقت اجازت نہیں دینا چاہ رہا کہ آپ دے لوگوں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے علماء تک ایک ادنا جا اہل الحدیث دا فقیر اور طالب علم ہون دے ناتے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ دے لوگوں اگر اللہ نے ممبر رسول دا فارس بنایا ہے مصلی رسول دا فارس بنایا ہے ایک قرآن کھلی کتاب ہے ایک قوم نو کیوں نہیں ترجمہ دس کے بتلان دے ایک قوم نو نبی پاک نے کیوں نہیں حدیثہ بتلان دے کیوں اپنی سرنگیاں ایک تونا بجا بجا کر کے سارے جمعے دا حق عظمت جناب ضائع کر چھڑنے آپ کے نام دے لوگوں حق تے ایک ہونا چاہیے سی جس مقام تے اور جس جناب وقت تے جس صحابی دا تذکرہ آئے جس صحابی دا تذکرہ آئے نبی پاک علیہ السلام دے جس پہلو دا تذکرہ آئے وہ پہلو بیان کرنا چاہیے سی اسی جناب اے دیکھنے کہ ساڈی قوم کس بات تے واہ کہندی ہے ساڈی قوم کس بات تے بلے بلے کر دی ہے کس بات تے نعرے مار دی ہے اسی سارے جمعے دا جناب ثواب ضائع کر کے اپنے نعرے دے اندر سارا جمعہ ضائع کر چھڑ ان باپ بیٹے دی بات اے قربانی صحیح اور حقدار قربانی
باپ نے جلدی کے نال بیٹے نو لٹا لیا ہے اور لتاں بن رہی ہیں باواں بن رہی ہیں بیٹے دی وصیت کے مطابق باپ کو دی ہے رب کائنات کا قرآن کہندا ہے جدوں تمہیں فرما بردار ہو رہے رب العالمین دا قرآن سورۃ الصافات دیاں آیتاں خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڈے ہے فلما اسلم فتلہ للجبین اے پیشانی دے ول لٹانے ہیں میرے بھائی شکا صاحب توجہ فرماتے جانا بھائی عبید الرحمان صاحب توجہ کرتے جانا میرے بھائی شاہ صاحب توجہ بھائی سے صاحب میریاں اکھاں دے اندر اکھاں پا کر کے آخری باتاں سماعت کرتے ہیں توجہ میری طرف رب کائنات دے پاک پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہیا اور جلدی دے نال پیشانی دے بال ہٹا لیا اور چھری چلانا چاہی ادھر رب کائنات نے فرمایا ہے او جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے خلیل اللہ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا ہے آج میں اس خواب سے مولبا دیا گا قیامت تک ایدی قربانی نصرت بنا دوں گا رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی کر اے کھمبا لے کے چلا جا مینڈا لے کر کے چلا جا اور میں تاریخ دان دے اندر نام واقعے دے اندر پڑھے ہے تاریخ دان اس بات نو لکھ دے نے اور جڑا مینڈا سی جنت دے اندر 40 سال تک چڑھتا رہا اور سفید رنگ دا مینڈا سی کھمبا سی اور کھمبے دی شکل دے اندر کوئی مینڈا سی اور قرآن نے انہوں مینڈا اختیار کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اج جو باپ بیٹا تیار ہو گئے ادھر جبرائیل آ گیا اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل چھری سے تھلوں میرے ذبیح اللہ کو نکالنا ہے اور اس انداز نال نکالنا ہے میرے اسماعیل کو تکلیف تک نہ جدو باپ بیٹا موتی ہو گئے کہ حضرت بابا جی علی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی پہ کہنے لگے چھری تو پہلا رب اور چھری تو پہلا رب کہے جبرائیل نو اے لہجہ گنبا جلدی اے پہنچے خلیل نو ساج نال کٹی ہیٹھور اے پیار نال کٹی ہیٹھور میرے سونے اسماعیل نو تم بے نو پاوی اوندی تھائی اور جبرائیل جلدی کرنا اے میرا خلیل اللہ اے میرا سچا تے سچا پیارا دوست اج میں اپنا خلیل بنایا ہے اپنا دوست کسی بندے سے بھڑے یار نہ بنایا کر اپنا یار اونوں بنایا کر جڑا ہاتھ تو سکھ دے اندر کم آئے ایسا یار نہ بنایا کر تیرے تے پریشانیاں آ جائیں تینوں پریشانیاں دے عالم دے اندر چھوڑ کر کے چلا جائے اور یار ایسا بنا جڑا ہر قدم تے وفا کرنے والا بن جائے اے یار دی یاری دا اندازہ لگانا اپنے یار دی یاری نو نبھاؤ دے واسطے حضرت بابا جی فرماتے ہیں او چل کے یہ چھری مارے اے خون فوارے چل کے یہ چھری مارے اے خون فوارے اکھیاں نو میٹیا خلیل الحمد پکارے شکر خدا دا اللہ اج لایا کنارے شکر خدا دا اللہ اج لایا کنارے سپنے نو پورا کیتا تائی نبی خلیل اللہ علیہ السلام اس طرح چھری چلائی ہے چھری چل چکی ہے اور ذبح ہونے والا ذبح ہو چکے ہیں اور نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اج آخری ازمائش کے اندر پورا ہوتا چھڑے آئی تے کہنے والا کمال دا نقشہ کھچ گیا اور اکھیاں جد کھولیاں نقشہ اور دے سے آیا اکھیاں جد کھولیاں نقشہ اور دے سے آیا میرے بھائی ابو ہریرہ محمدی صاحب اے تواڈی نظر کرنا چاہ رہے ہیں اکھیاں جد کھولیاں نقشہ اور دے سے آیا ذبح گنبا اسماعیل بچایا قبول نہیں ہوتی تھی رب اے دل گھبرایا اے قبول نہیں کی تھی رب دل گھبرایا تکیتا اعلان اللہ تائی اور میرے خلیلہ پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا تو اپنا خواب سچ کا دکھایا ہے
ہے میں تیری صداقت تو صدقے جاواں میں تیری عدالت تو صدقے جاواں میں تیری عداوت تو جناب میں تیرے پیار و محبت تو صدقے جاواں میں تیری عداوت تو جناب تیری عداوتاں جڑیاں ہم نے کیتیاں فرما برداریاں کیتیاں نے تیری الفت تے چاہر فرما برداری تو صدقے جاواں رب کائنات دا قرآن بولے ہیں وَأَنَّا لَيْنَا بُعَيَّا ابراہیم بس کر میرا ابراہیم سننا سینا اے سورت الصافات دیاں ایتاں قد صدق الرؤیا کذالک نجزی المحسنین رب کائنات نے اعلان فرمایا میرے ابراہیم بس کر یار کیوں پریشان ہو گیا ہے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں ڈالیاں نے اور بچپن کو لے کر کے تینوں قربانی والی آزمائش تک لے کر کے آ گیا لیکن سویا ڈگمگایا نہیں ہے ڈولیا نہیں ہے میرے سامنے ہر آزمائش سے پورا اتری ہے کہ حضرت بابا جی آخری بات آخری توجہ میری طرف ادھر ذرا میرے میں نے دیکھے آجے حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے انہاں باتاں دا شیخ حضرت بابا جی علی محمد صاحب نے اپنی پنجابی زبان سے اندر ترجمہ کیتا کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرمان لگے میرے خلیلہ تو چھٹی کسر نہ کائی میرے خلیلہ چھٹی کسر نہ کائی زبان اتے طاقت پوری تو لائی بچے تیرے بھی ستری کر کے بکھائی کون ہلائی ذرا نائی سرکے جامع قربان جاوان رب کائنات دا اگلا مقام رب العالمین فرما دینے اب میری مرضی بچہ تیرا بچہ نیا خوش ہو جا اے ابراہیم تو واقعی میرا سچا یار ہے واقعی میرا سچا دوست ہے میری مرضی تیرا بچہ میں بچہ نیا زبا عظیم ہوندی تھائی کو حالیا ایسے بھی بچے ڈھونڈے جگ نو بتا لیا ایسے بھی بچے ڈھونڈے جگ نو بتا لیا زندہ کھانے کینے کرتائی سونے میں تیری عظمت کو قربان جاوا خلیلہ واقعہ میرا سچا یار ہے خلیلہ واقعہ میرا وفادار ہے واقعی میرا تابعدار ہے میں تیرے خواب نو سچ کر دکھلایا ہے آج بس کر دے آج بس کر دے آج تو بعد ازمائشاں ختم نے نبی پاک نے اعلان فرمایا ہے میرے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دیاں آزمائشاں دے اندر پورے اترے نے اللہ نے تینا انعام عطا فرمائے سب تو پہلا انعام فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ ان قیامت تک جننے بھی نبی آن کے بھتی دسو دے سو پہلا اور دوسرا انعام سلام علی ابراہیم اللہ خود فرمان دینے ابراہیم تے عظمت رس اور تیسرا انعام وبشرناہ بِإِسْحَاقَ نبی کے من الصالحین اللہ نے اس سے صالح اما سارہ علیہ السلام دے بطن ہے ادھار دندروں نبی اسحاق علیہ السلام پیدا کر چکا اور اسی طرح سلسلہ چلتا چلانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی فرماندے نے میں اپنے جد الانبیاء باب ابراہیم علیہ السلام دی نشانی ہاں کہ آپ دے لوگوں آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس عنوان تے سی کہ نبی اسماعیل علیہ السلام دی سیرت شان لیکن مکمل بیان نہیں کر سکیا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اللہ ساڈا سبنا دا میل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ساری نجات دا سامان بنائے اللہ زندہ رکھے ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے موت آئی ایمان شہادت والی موت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین